بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سات طبیہ کالج کی طرف سے ویڈیوز اور اسباق کے سلسلہ جاری ہے۔ ہمارے طلباء اور عمومی حکماء ایک بنیادی سوال کرتے ہیں، ہم طب کہاں سے شروع کریں یا عملیات ہم کہاں سے شروع کریں؟ یہ ایک ایسا مشترکہ سوال ہوتا ہے جو برسوں سے ہوتا آیا ہے اور آنے والے وقت میں بھی یہ ہوتا ہی رہے گا۔ ہم شروع کہاں سے کریں؟ اس سلسلے میں چند ہدایات اور چند نصیحتیں یا میرے اپنے تجربات، ان کی روشنی میں نئے آنے والے کو اور ان طلباء کو جنہیں کوئی راستہ نہیں ملتا آگے بڑھنے کا، مطالعہ بھی کرتے ہیں، ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں، اور طب کی کتابیں، عملیات کی کتب کا ذخیرہ بھی موجود ہے، اخبار، رسائل، جرائد، سوشل میڈیاز پر شیئر ہونے والے، نشر ہونے والے پیغامات، عملیات، نسخے، تشخیصیں، ہر چیز موجود ہے۔ لیکن وہ کنفیوز ہیں، پریشان ہیں۔ وہ جس کو بھی دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے۔ وہ کسی بھی حکیم کی بات سنتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے طریقے سے بہتر کوئی طریقہ ہے ہی نہیں۔ کسی عامل سے کہتے ہیں تو عامل کہتا ہے جناب یہ جو میرا عمل ہے نا، یہ تو اتنا مجرب اور اتنا تیر بہدف ہے کہ آسمان کے فرشتے ایسے آ کر جھک جاتے ہیں گویا کہ پنجرے میں کسی چڑیا کو بند کر دیا۔ کوئی کہتا ہے میں یوں چٹکی ہلاتا ہوں جنات کو یوں کر دیتا ہوں، جادو کو یوں فنا ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک عجیب سما۔ سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ ادھورا پن مذہب کا ہو، معاشرت کا ہو، معیشت کا ہو، اخلاق کا ہو، تعلقات کا ہو، مطالعے کا ہو، یا کسی فن و ہنر کا، ادھورا پن جو ہے انسان کو ہمیشہ پریشان رکھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس کوئی ایسی کسوٹی نہیں ہوتی کہ جو آدمی دعویٰ کر رہا ہے یا جسے سنا پڑھا جا رہا ہے وہ کتنا ٹھیک کہہ رہا ہے، اس کی کتنی اس کو ضرورت۔ ایک آدمی تقریر کرتا ہے، ایک آدمی بیان کرتا ہے، کلاس پڑھاتا ہے، طالب علم کے پاس کوئی کسوٹی نہیں ہے۔ اس کے نزدیک جو کتاب میں لکھ دیا، جو استاد نے کہہ دیا، جو کسی سوشل میڈیا پوسٹ میں آ گیا یا کہیں سے پڑھ لیا، کسی سے سن لیا وغیرہ وغیرہ، وہ چیز اٹل سمجھی جاتی ہے۔ میرے موضوعات بہت مختلف ہے، میں مختلف موضوعات پر کام کرتا ہوں۔ تاریخ بھی ہے، حدیث بھی ہے، قرآن بھی ہے، تفسیر ہے عملیات ہے، اور بہت سارے شعبہ جات ہیں۔ میں الحمدللہ ثم الحمدللہ تحدیث سے نعمت کے طور پر بات کہہ رہا ہوں کہ میں متفرق موضوعات پر بعض دفعہ کئی کتابیں میں شروع کر لیتا ہوں۔ خیالات کہہ لیں، علوم و فنون کی برسات کہہ لیں، الہام کہہ لیں، ورود کہہ لیں، کچھ ہی کہہ لیں۔ بعض دفعہ اتنا ہجوم ہوتا ہے کہ میرا سر پھٹنے والا ہو جاتا ہے۔ پھر اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ میں لکھتا ہوں۔ پھر لکھنا جب میں شروع کرتا ہوں تو بعض دفعہ 50 صفحے لکھ جاتا ہوں۔ جب طبیعت نہیں کرتی تو ایک ویڈیو بنانا، ایک کال کرنا، یا ایک میسج بول کے یا لکھ کے کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور جب طبیعت کا رجحان اس طرف ہوتا ہے، بہاؤ اس طرف ہوتا ہے، تو مشکل سے مشکل چیزیں آسانی سے حل ہو جاتی ہیں۔ وہ موضوعات یا وہ شعبہ جات جن پر بہت ساری چیزیں مختلف ہی ہوتی ہیں، ان کے بارے میں ایسا شرح صدر ہوتا ہے کہ بعد میں جب میں خود پڑھتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں۔
یہ کوئی تعلی کے طور پر نہیں بلکہ تحدیث سے نعمت کے طور پر میں عرض کر رہا ہوں۔ نئے حکما اور نئے عاملین کے لیے ایک ہدایت ہے، ایک ایڈوائس ہے، ایک لایا عمل ہے۔ یہ میں آپ کو 35-36 سال کے عرصے کی ایک تجزیاتی رپورٹ پیش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے یہ تعین کرے کہ آپ چاہتے کیا ہے۔ جس وقتی چاہتے ہیں، کل وقتی چاہتے ہیں، یعنی آپ شوقیہ طور پر کوئی نسخہ بنا لیا، کسی کو بتا دیا، یعنی ہوائی قسم کے حکیم روڈ ماسٹر بننا چاہتے ہیں، کسی کو کچھ دکھاؤ بھائی آ دے دو، اس کو یہ دے دو، اس کو یہ دے دو، کسی کو لکھ کے دے دیا۔ بہت سارے لوگ وہ نہ کچھ لیتے ہیں نہ دیتے ہیں، بس اسی میں راضی ہوتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں ٹھیک رہوں، گھر والے ٹھیک رہیں، بوقت ضرورت میں اپنی اس ہنر سے کام لے سکوں۔ ایک کل وقتی ہوتے ہیں۔ کل وقتی وہ طبیب، عامل یا ہنرمند ہے کہ جو خود بھی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے اور سائلین اور متعلقین اور آنے والے کے لیے بھی وہ رہنمائی، علاج و معالجے کا بندوبست کرتا ہے۔ اب اس میں آپ نے کرنا کیا ہے؟ یہ میں اپنے عاملین کے لیے، بہت سارے میرے طلباء کو پہلی بات ہے یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ وہ لوگ فیس دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں یا تو میں خرید لیا گیا ہوں یا پھر ایسا ہے کہ وہ کوئی اور چیز اور تصور لیے بیٹھے ہیں۔ میں آج ان سب کو بتانا چاہتا ہوں، آنے والے کے لیے بھی بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں بھائی، عملیات ہو یا طب ہو، یہ بحر بے کنار ہے، یہ بہت گہرا سمندر ہے۔ اس میں ڈبکی لگاتے لگاتے عمر نوح چاہیے تب بھی یہ پورا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، یہ ایسے ہی عملیات ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جناب ہمیں چھوٹا موٹا عمل دے دے، بس اپنا گزارا کر لے، خلق خدا کا فائدہ ہوتا رہے، بس ہم اتنے میں راضی ہیں، ہم اس سے کوئی کمانا نہیں چاہتے، ہم اس سے کوئی دولت نہیں چاہتے، ہم اس سے کاروبار نہیں چاہتے۔ میاں بات یہ ہے کہ اگر آپ لوگ کاروبار نہیں چاہتے پھر اس میں جھک کیوں مارتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اگر آپ خلق خدا کا فائدہ سوچنا چاہتے ہیں تو کھائیں گے کیا؟ اب دو ہی صورتیں ہیں، یا تو آپ خود فریبی کا شکار ہیں اور یا آپ لوگوں کو فریب دینا چاہتے ہیں۔ ایک عمل سیکھا، پھر اگلا سیکھا، پھر اگلا سیکھا، پھر اگلا سیکھا۔ اب وہ ان اعمال پر پیسے بھی خرچ کر رہا ہے، وقت بھی خرچ کر رہا ہے، اپنے ذرائع بھی استعمال کر رہا ہے۔ اب وہ چاہے سورہ فاتحہ کا ہی لگا لے، سورہ فاتحہ، سورہ مزمل، سورہ واقعہ، سورہ ملک، سورہ جن، کسی بھی اس کا آپ وظیفہ لگا لیں۔ اب 40 دن کرتے ہیں۔ ان 40 دنوں میں آپ نے کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، یہ کپڑے بھی صاف کرنے ہیں، نہانا دھونا بھی ہے، یہ اور پھر آپ کو تنہائی بھی چاہیے، آپ کی ضروریات زندگی بھی چلنا چاہیے۔ اب اس کی دو ہی صورتیں، یا تو آپ کسی کے اوپر انحصار کر رہے ہیں، وہ گھر میں باپ ہے، ماں ہے، بہن بھائی ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، اولاد ہے، کسی پر تو انحصار کر رہے ہیں نا۔ اب یہ تو ہونے سے رہا کہ آپ نے تسبیح پڑھی، اوپر سے من و سلوہ آنا شروع ہو گیا، یہ تو ناممکن۔ آپ نے کچھ نہ کچھ تو اس کے اوپر خرچ کیا ہے نا، وقت خرچ کیا ہے، پیسہ خرچ کیا ہے، اپنی مصروفیات کو ترک کیا ہے، بہرحال کچھ نہ کچھ قیمت ادا کی ہے۔ پھر آپ اگلا وظیفہ کرتے ہیں، پھر اگلا کرتے ہیں، پھر آپ کے جو جلالی و جمالی کے وہ چکر بھی ہیں، اس کے بعد پھر آپ کے پرہیز بھی ہیں، آپ کے وظائف اور چلوں کے لیے ایک مختص جگہ بھی چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ پھر آپ کہتے ہیں ہم تو خلق خدا کو فائدہ پہنچائیں گے۔ اگر آپ کے یہ وسائط اور یہ ذرائع ختم کر دیے جائے تو آپ خلق خدا کو کیسے فائدہ پہنچائیں گے؟ آپ روٹی کہاں سے کھائیں گے؟ کپڑے کہاں سے خریدیں گے؟ یہ جو بجلی چل رہی ہے یہ بل کہاں سے دیں گے؟ زندگی میں ایک سانس کا بھی ہمیں ٹیکس دینا پڑتا ہے، ایک سانس بھی ہمیں قیمتاً خریدنی پڑتی ہے، یہ کہاں سے لوگ ہیں؟
बीमार है, अद्वियात है, खुशी गमी है, ईद शबरात है, रमजान के रोजे हैं, सहरी इफ्तारी है, ये कहां से लेके आओगे? तुम तो खल्के खुदा में लग गए, तुम्हारे पास कमाने के लिए वक्त नहीं बचा, अब तुम क्या करोगे? तो ये खुद फरेबी छोड़ दो, पहले तायुन करो कि आप करना। हाँ, अमलियात सीखे, मैंने कहता कि ना सीखे, आप सीखे, आप तिब को सीखे, लेकिन ये मत कहें कि हम तो खल्के खुदा के लिए। नहीं भाई, इससे बतौर पेशा अपनाए। एक अगर कोई आपसे राबता करे, आप उससे वाज़ेह तौर पे कहें कि मैं आपका इलाज करूंगा, आपको जिस चीज की जरूरत है मैं मुहैया करूंगा, मैं अपनी तशखीस करूंगा, अपना वक्त तुझे दूंगा, मैं दवा बना कर दूंगा, मैं आपसे शिफा के पैसे नहीं ले रहा। मैं अगर पैसे ले रहा हूं, अपने वक्त का ले रहा हूं। एक मजदूर अपने वक्त का पैसा लेता है। एक नौकरी पेशा अफराद जब किसी दफ्तर में जाते हैं, और जब वो कहीं काम धंधा करते हैं, किसी की नौकरी में वो मसरूफ होते हैं, तो वो कहते हैं मैं सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक काम करूंगा, 12 घंटे काम करूंगा, 9 से 5 काम। मतलब उनके अवकात होते हैं, सरकारी दफ्तरों में भी होते, उनमें भी होते हैं। अब अगर किसी दिन कोई हड़ताल है, कोई काम उसने नहीं किया, लेकिन वो जा रहा है, वो 8 घंटे वहां बैठ कर आ गया, उसकी तनख्वाह बन गई है, वो काम के नाम काम का है, नौकरी काम के सिलसिले में मिली है। अगर काम नहीं मिला, 10 दिन भी वो हाजिरी लगा कर आ गया, उसकी तनख्वाह पक्की है। तो आपने आमिल हैं या तबीब है, आप कहेंगे कि मैं आपको 1 घंटा दूंगा, 2 घंटे दूंगा, 4 घंटे दूंगा, जितने भी दूंगा, मैं अपने मजदूरी या अपने औकात को इस अंदाज में आपकी सर्विस में सर्व कर सकता हूं। मैं आपको 1 घंटे का 100 रुपए लूंगा, 1000 लूंगा, मैं 50,000 लूंगा, जितनी आपकी डिमांड हो, जितनी आपकी हुनर में निखार होगा, जितनी आपकी कैपेसिटी होगी, लोग आपके वक्त लेंगे। ठीक है। एक कि मैं घर से चला, यहां तक आया, मेरी एक दिहाड़ी लगी, मैं 1000 रुपए, 2000 रुपए, 4000 रुपए, जितनी भी आपकी कीमत आप मुकर्रर करते हैं, उससे कहे कि मैं सिर्फ अपने इस वक्त का जो एक मजदूर की मजदूरी होती है, मैं उसके मुताबिक कीमत वसूल करूंगा। बात क्लियर है? अब जो भी कोई आएगा उसे पता होगा कि ये अगर मुझे वक्त देगा तो ये मुझसे इतने पैसे लेगा। बात क्लियर? दूसरा, अगर आप तबीब है, हकीम है, तो उनसे कहे कि मैं तशखीस के इतने पैसे लेता हूं, मैं आपकी तशखीस कर दूंगा, मैं इतने पैसे ले लूंगा, मैं आपका कारूरा देखूंगा, आपकी नब्ज देखूंगा, आपकी जबान, आंख, नाक, दूसरा जितने भी जराए हैं, वो सारी चीज से मैं चेक करूंगा, तसल्ली करूंगा। उसमें घंटा लगे, आधा घंटा लगे, 10 मिनट लगे, वो महारत के ऊपर इनिसार करता है कि आप कितनी महारत रखते हैं। तो आप ये चीज उससे कहेंगे कि मैं इस हुनर को इस्तेमाल करने का मैं इतना पैसा लेता हूं। फिर वो दवा, वो कहते हैं कि वो एक मरीज से आप कहते हैं मैं 10,000 में आपका इलाज करूंगा। ठीक है, लेकिन उसे साथ ये मत कहें कि इससे जरूर शिफा होगी, मेरी दवा खाओ, मेरी पुड़ी खाओ, यूं हो जाएगा, आसमान में उड़ने लग जाओगे, बुढ़ा भी जवान हो जाएगा, बीमार ऐसे उठ के बैठ जाएगा जैसे कभी नहीं, 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 ये तबीब का काम नहीं है। तबीब का काम ठीक अंदाज से तशखीस करके, और जो अल्लाह ने उसे दिया है वो मुजर्रबात हैं, वो लोगों से सुने सुनाए नुस्खे हैं, या उसकी अपनी मेहनत का नतीजा है, या उसने खुद पे एक्सपेरिमेंट किए हैं, वो उससे बना कर दे। आप किसी को सौंफ, हल्दी, मलट्ठी देते हैं, लेकिन आप कहें जनाब मैं दवा बना दूंगा, मैं 1000 रुपए की 1 हफ्ते के लिए दवा बना कर दूंगा, रोजाना का मैं 100 रुपए लूंगा, मैं 200 रुपए की दवा बना कर दूंगा। मैं क्या देता हूं? मैं आपको चूल्हे की राख देता हूं, मैं गली से उठाकर, मैं रेत की चुटकी उठाकर दो तो ये मेरा है, लेकिन मैं इस चीज के इतने पैसे लूंगा। बात क्लियर हो गई? शिफा के नहीं, शिफा मेरे बस की बात नहीं है। मेरे बस की बात यह है कि मैं अपने हुनर के दायरे में रहते हुए आपकी तशखीस करूंगा, आपके लिए ग़िज़ा मुतय्यन करूंगा, आपके लिए दवा मुतय्यन करूंगा, और जो मैं दवा बनाऊंगा उसकी कीमत मैं ये लूंगा। कंफ्यूजन दूर हो गई। मरीज को आप कभी भी शिफा का वादा नहीं करेंगे।
کیوں؟ شفا آپ کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے تو آپ تو جھوٹ بولتے ہیں. اس لیے آپ لوگ شفا کا وعدہ نہیں کریں گے. عاملین عاملین کے لیے بھی یہ ہے کہ میں اپنا چلہ وظیفہ کروں گا، میں اپنی تسبیحات کروں گا، میں اپنا عمل کروں گا، اس میں 2 دن لگیں گے، 3 دن لگیں گے، میں 3 راتوں کا 3,000 روپے لوں گا. آپ کو پسند ہے میں کر دیتا ہوں. آپ کو جب وہ پیسے دے دے، آپ سے اس کی بات ڈن ہو جائے، آپ سے اس کا معاملہ طے ہو جائے، اب آپ کی یہ ایماندارانہ ذمہ داری ہے، آپ کے پیشہ کی اخلاقی حیثیت یہ ہے کہ آپ 3 دن جو کر سکتے ہیں وہ اس کے لیے کریں. آپ نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ میں اس پہ محنت کروں گا، میں اس میں وقت صرف کروں گا. اب آپ کا بنتا ہے کہ آپ جو اس چیز پر محنت کرتے کہ اگر میں نے محنت کی، اسے شفا ہو گئی، مجھے پیسہ ملے گا، مجھے شہرت ملے گی، میری عزت بڑھے گی، اگر وہ اس وقت آپ توقع کر رہے تھے، جس نے ایڈوانس دے دیا اس کے لیے بھی ایماندارانہ طور پر اس سے زیادہ بنتا ہے. ٹھیک ہے. یہ تو ہوگی ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ علاج ہم کیسے کریں؟ جادو ہے، جنات ہیں، چڑیل ہے، حب و بوس ہے، تمریز ہے، عزائم ہے، نقوش ہیں، خرکبان ہے، حواتف ہیں. ہمارے سامنے گھروں میں آگ لگتی ہے، کپڑا چھوٹا بڑا ہوتا ہے، ایک آدمی تھوکتا ہے اسے. بھائی یہ آپ کی مہارت کے اوپر منحصر ہے. ٹھیک ہے. آپ نے کرنا یہ ہے کہ اگر آپ جادو کا علاج کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک چیز متعین کرے کہ صحت میں انسان، یہ طبیبوں کے لیے بھی کہ آپ نے ایک چیز کا تعین کرنا ہے کہ بیماری ہو یا جسم میں افراط و تفریط ہو. ایک آدمی کہتا ہے مجھے جادو ہے، میں ہر وقت سوچتا ہوں، غم میں رہتا ہوں، میرا دل دھڑکتا ہے، میں خوف زدہ رہتا ہوں. ٹھیک ہے. ایسے ہی ایک آدمی ہے، نارمل ہوتا ہے، جب اس سے دورہ پڑتا ہے اس کی آنکھیں پلٹ جاتی ہے، منہ میں جھاگ آ جاتے ہیں، اس کے ہاتھ پاؤں مڑ جاتے ہیں. اب آپ کے پاس کسوٹی کیا ہے علاج کی؟ کسوٹی یہ ہے کہ آپ کو صحت کی کسوٹی بنانی پڑے گی، ایک معیار مقرر کرنا پڑے گا. مثلا طبیب ہے، وہ ایک جوان کی نبض دیکھے گا، کتب کا مطالعہ کرے گا، اپنی جو مہارت ہے اسے بھی لکھے گا. وہ تعین کرے گا کہ 10 سال سے 1 سال سے 10 سال تک یہ نبس ہوتی ہے، 2 سال کے بچے کی، 4 سال کے بچے کی، 6 سال کے بچے کی اتنی ہوتی ہے، 10 سال سے 20 سال، 15 سال، 16 سال، ایسے وہ تعین کرے گا کہ عمومی طور پر جو صحت مند بچے ہیں، توانا و تندرست بچے ہیں، ان کی نبس یہ ہوتی ہے. 20 سال کا، 30 سال. محنت ہے، بغیر محنت کے کون بنتا ہے؟ کون پیسہ دیتا ہے؟ یہاں نام بکتے ہیں، کام بھی اسی کا بکتا ہے جس کا نام ہوتا ہے، یا برانڈ بکتے ہیں. آپ نے ایک بچے سے لے کر جوان تک، جوان سے لے کر بڈھے تک، آپ نے جو صحت کی نبض ہے یا جو صحت کا معیار ہے وہ مقرر کرنا ہے. مرد میں، خواتین میں، بچے بچیوں میں، بڈھوں میں، آپ نے وہ معیار مقرر کرنا ہے. یہی طریقہ آپ نے عملیات میں کرنا ہے. ایک آدمی ہے وہ دیکھتا ہے کہ میرا کاروبار چلتا ہوا بند ہو جاتا ہے، میں کوئی بھی کام کرتا ہوں الٹ پڑتا ہے، میری صحت ٹھیک نہیں رہتی، میری سوچ بیمار ہو چکی ہے، میں ایسا کرتا ہوں یہ ہو جاتا ہے، کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں وہ خراب ہو جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو عاملین اور اطباء کو وہ صحت مند معیار مقرر کرنا پڑے گا. مثلا اب دیکھیں میں آپ کو کیا کیا بتاؤں. مثلا یہ میرے نوٹس پڑے ہوئے ہیں، میں اب بھی لکھتا ہوں. یہ دیکھیں، جب مجھے میرے ذہن میں کوئی چیز آ جاتی ہے، یہ دیکھیں، پتہ نہیں دکھائی دے رہا یا نہیں دکھائی دے رہا، یہ میں ہر وقت لکھتا رہتا ہوں.
میں ہر وقت لکھتا رہتا ہوں. اب دیکھیں مثلا یہ انسان ہے، یہ اب اسے ہم یوں دوہرا کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ چار حصے ہو گئے. ٹھیک ہے، اب ہم نے یہ دیکھا کہ یہ صحت ہے، یہ درمیان ہے بالکل، نہ افراط ہے نہ تفریط ہے، نہ کمی ہے نہ زیادتی ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے، مثلا یہاں سے لے کر یہاں تک اگر آدمی رہے گا وہ صحت مند ہے. ادھر چلا گیا یہ بھی غلط ہے، ادھر چلا گیا یہ بھی غلط ہے. یا آپ چلے یہ نہ صحیح آپ یہ جو پی ایچ کا گراف ہوتا ہے نا، پی ایچ کا گراف، اسے آپ دیکھیں، یہ تقریباً 6.5 سے 7.5 تک ایک صحت مند انسان کی اتنی پی ایچ ہوتی ہے. یہ میں گراف بھی اس میں دے دوں گا. اب اگر یہ 3 ہو گیا، 2 ہو گیا، 1 ہو گیا، تو وہ مریض ایسڈ کا مریض ہے، اس کا جسم تیزابیت سے بھرا ہوا ہے، خشکی سے بھرا ہوا ہے. اگر وہ 12-14 تک آگے پہنچ گیا تو وہ سمجھے کہ وہ عصابیت کا شدید قسم کا مریض ہے. اس کا جسم ڈھیلا پڑ گیا ہے، نزلہ زکام ہے، اور پیشاب بار بار آتا ہے، مثانہ ڈھیلا ہو گیا ہے، پورا وجود خرگوش کی طرح نرم ہو گیا ہے وغیرہ. آپ نے جو 14 سے واپس 7.5 تک اسے لے کے آنا ہے، ادھر 1 سے لے کر 6.5 تک لے کے آنا ہے. جب آپ اس سے ادھر سے بھی جب آپ اس سے درمیان میں لے آئیں گے تو یہ آدمی تندرست ہو جائے گا. یہی بات آپ نے عملیات میں کرنی ہے کہ ایک صحت مند آدمی، ایک پریشان حال آدمی اگر یہ صحت مند ہو تو کس طرح سوچتا ہے، وہ کیا چاہتا ہے. کہیں وہ نقش تعبیر سے جو وہ سمجھ رہا ہے وہ کہیں اس کے نفسیات کا حصہ تو نہیں ہے. یا وہ دیکھیں، میں آپ کو ایک حقیقت بتاتا ہوں. ایک وقت تھا کہ میں اس چیز کو ترستا تھا کہ مجھے پتہ چل جائے کس کے اوپر جادو ہے، کس کے اوپر جنات ہے، کس کے اوپر تعویذات ہیں. کوئی مجھے بتا دے بواسیر کا کیا علاج ہے، منہ میں چھالے ہو جائے. میں بچپن سے اس تکلیف میں مبتلا رہا ہوں، لیکن الحمدللہ اب نہیں ہوں. تو منہ پک جاتا تھا، کچھ کھانا پینا کئی کئی دن تک بس ایسے ہی چلتے رہنا. جو آدمی جس تکلیف سے گزرا ہونا اس سے پتا ہوتا ہے کہ وہ تکلیف ہوتی کیا ہے. آپ عامل ہیں یا طبیب ہیں، سب سے پہلے آپ نے اس اعتدال کی جگہ پر کھڑا ہونا. ایسے ادھر جائے یا ادھر جائے آپ نے اعتدال پہ لے کے آنا ہے، وچکار. ٹھیک ہے، آپ عملیات کے ذریعے سے اس میں اعتدال پیدا کرتے ہیں، ادویات کے ذریعے سے پیدا کرتے ہیں، یا ذکر اذکار سے پورا کرتے ہیں، غذا سے پورا کرتے ہیں، اسے آب و ہوا میں جانے کے لیے کہتے ہیں، اسے نیچرلی طور پر وہ چیز سے متعین کرتے ہیں جن سے وہ چیز کریٹ ہوتی ہے یا وہ علامت ختم ہونے کی توقع کی جاتی ہے. آپ کسی بھی طریقے سے کریں، مریض کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے آپ اسے کچھ سونا دیں یا آپ اس کے لیے چہلکاف کا چلا کریں. آپ اس کے لیے کچھ چاندی دیں یا ہلدی سونف ملٹھی دیں. ادھر سے آپ اس کے لیے جو ہے نا سورہ بقرہ کا ختم کرتے ہیں، یا ایک آیت پڑھتے ہیں، ایک اسم پڑھتے ہیں، یا آپ کی قوت ارادی اتنی مضبوط ہے کہ آپ جادو کی قوت ارادی کو ویسے ختم کر دیتے، آپ کو کسی چلے کی ضرورت نہیں ہوتی. بھائی یہ ہے عملیہ. بات سمجھ گئے؟ اگر آپ نے انسان کی معتدل طبیعت کو، وہ عملیات ہو یا جنات ہوں یا تعویذات ہوں یا دوسری طرف آ جائے غذائیات ہوں، ادویات ہو، نسخہ جات ہو، امراض ہوں، تشقیق ہو، تشریح ہو، تفصیل ہو، کچھ بھی ہو، علوم میں، فنون میں، تجربات میں، وظائف میں، چلوں میں، یہ آپ نے
اعتدال کی کسوٹی پر مریض کو پرکھنا ہے۔ اگر آپ کے نزدیک وہ مریض نہیں ہے، ہاتھ جوڑ دیں، وہ چاہے آپ کو لاکھ روپے آفر کرے، آپ کبھی مت۔ دوسرا، ایسا مریض جو آپ پر اعتماد نہ کرے اس کا کبھی علاج مت کرے۔ تیسرا، اس مریض سے محتاط رہیں جو کہے کہ میں اس کے پاس بھی گیا تھا، اس نے بھی کچھ نہیں کیا، میں نے وہ عامل بھی دیکھا، اس نے بھی کچھ نہیں کیا، میں نے حکیم بھی دیکھا، اس سے بھی کچھ نہیں بگڑا، میں نے فلاں بھی چیز کی، فلاں بھی نسخہ بنایا۔ ایسے مریضوں سے آپ ہاتھ جوڑ کر جان چھڑا لیں۔ کیوں کہ وہ لوگ علاج نہیں کروانا چاہتے، وہ تشکیک کے مریض ہیں، شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں، اس لیے وہ آپ کو بھی انہی کی صف میں شمار کر دیں گے۔ یا جو آپ کی ہدایات پر عمل نہ کرے، آپ کی بتائی ہوئی غذا نہ کھائے، آپ کے بتائے ہوئے طریقے سے دوا نہ کھائے، آپ کے بتائے ہوئے طریقے سے اپنی زندگی کے معمولات کو نہ بدلے، اس سے آپ کبھی یہ توقع مت کرے کہ یہ آپ کے لیے خیر و فلاح کا سبب ہوگا، بلکہ وہ آپ کی رسوائی اور آپ کی ذلت کا سبب بنے گا۔ بات سمجھ گئے؟ تیسری بات یہ کہ مریض وہ طبیب کے پاس آئے یا عامل کے پاس آئے، اس کی بات کو غور سے سنیں اور وہ ان چیزوں کو نوٹ کرے کہ جو وہ بار بار دہراتا ہے۔ اس میں یا تو آپ کو بیماری کا پتہ چلے گا یا اس سبب کا پتہ چلے گا جس کی وجہ سے وہ آدمی اس حالت میں مبتلا ہوا ہے۔ ایک تیسری بات یہ ہے کہ آپ کو اپنی دوا، اپنے عمل اور اپنے علاج پر اتنا عبور ہونا چاہیے، اتنی مہارت ہونی چاہیے، اگر مریض غلط بیانی سے کام لے تو آپ کہہ سکیں کہ آپ غلط بیانی کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ اگر کسی وجہ سے آپ کے مطلوبہ نتائج برآمد نہ ہو تو کھلے دل سے آپ تسلیم کریں کہ ہاں، میں اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکا، لیکن میں نے کوشش کی تھی، میں کوشش کا ہی مکلف ہوں، اس لیے میں دوبارہ کوشش کر سکتا ہوں، اسی فیس میں دوبارہ سے یہ کام کر سکتا ہوں۔ لیکن اگر مریض کہے میرے پاس آتے ہیں، میرے پاس عمومی طور پر بیرونی ممالک سے، دور دراز سے جو لوگ مریض آتے وہ مجھے کارورا بھیجتے ہیں، اور اس کارورا کو میں دیکھتا ہوں، اس کو میں محفوظ کر لیتا ہوں، پھر جب وہ 10 دن کی دوا لے، 20 دن کی، مہینے کی جب وہ دوا لے، اور پھر وہ یہ مت کہیں کہ آپ کو کتنا فائدہ ہے، کتنا، اس سے کہیں کہ ہاں اب بتا۔ اب مریض اگر وہ سچ بول رہا ہوگا تو آپ کو اس کی باتیں ماننا پڑیں گی۔ آپ اس سے کہیں کہ آپ کی بات ٹھیک ہے، آپ کو فائدہ نہیں ہوا، آپ کو جو میں نے علاج دیا تھا وہ کارگر نہیں ہوا، آپ ایسے کریں کہ مجھے دوبارہ سے اپنا قارورہ بھیجے۔ اب وہ دوبارہ سے اپنا قارورہ بھیجتا ہے، آپ کے پاس پہلا نمونہ پڑا ہوا ہے، آپ یہ دوسرا نمونہ بھی دونوں کا موازنہ کریں۔ اگر وہ ایک جیسے ہیں تو پھر آپ کا علاج، آپ کی تجویز، آپ کی غذا کا تعین، اس میں آپ کی غلطی ہے، آپ اس سے معذرت کریں اور اس قیمت میں اسے دوبارہ سے دیں کہ آپ نے جو چیز بتائی تھی، تشخیص کی تھی، اس کا آپ اصالہ کریں۔ اور اگر ان میں فرق ہے، مثلا ایک آدمی بواسیر کا ہے، اس کا لال قسم کا، سرخ قسم کا، سرخی مائل وہ ہے، وہ قبض کا مریض ہے، وہ بواسیر کا مریض ہے، پیشاب کی کمی کا مریض ہے، تھوڑے پھنسیاں نکلتے ہیں، وہ آپ کو کارورا بھیجتا ہے۔ جب وہ 1 ماہ کے بعد، ہفتہ 10 دن، جتنی بھی آپ نے دوا دی ہے، دوبارہ بھیجتا ہے اور اس کا کارورا بدل جاتا ہے، اور اس کی رنگت میں اور اس کے قوام میں، اس کی مقدار میں فرق آ جاتا ہے، تو پھر آپ مریض کو کہیں گے کہ آپ غلط بیانی سے کام کر رہے ہیں، پہلے آپ کے ساتھ یہ چیزیں تھی، آپ میں یہ تبدیلیاں آئی ہیں، اور آپ یہاں جھوٹ بول رہے ہیں یا سچ بول رہے ہیں، تو مریض آپ کو تھرڈ نہیں کر سکے گا۔ ہاں، اگر آپ نورے ہوئے کہ ٹھیک ہے یار، اس حکیم نے یہ لکھا تھا، کچھ تھا چاندی، کچھ تھا مرجان، کچھ تھا کستوری اور زعفران، یہ ساری مہنگی چیز سے میں نے ملا کر دی۔ میرے پاس ایک حکیم صاحب آئے، ان کا کہنا تھا کہ میں نے ایک رات میں کئی لاکھ روپے کا جو ہے نا اپنا ایک فارمولہ بیچا، پھر وہ نماز رہ گئی، یہ ہو گیا، میں نے بند کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔
وہ تبلیغی تھے. تو ماشاءاللہ یہ جو تبلیغی ہوتے ہیں نا، یہ اپنی ان کی دنیا ہوتی ہے. علمی طور پر تو یہ بیچارے ویسے ہی پورے کاغذ ہوتے ہیں، بس سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں، انہیں فضائل زیادہ سمجھ میں آتے ہیں، مسائل آتے ہی نہیں ہے. اور انہیں وہی چیز صحیح لگتی ہے جو یہ کرتے ہیں، جو دوسرے کرتے ہیں سب غلط ہوتی ہے. خیر، جب میں نے اسے صحیح صورتحال بتائی کہ بھائی تو یہ کہ میری یہ پروڈکٹ ہے، میری یہ دوا ہے، میرے دوا خانے کا یہ فارمولہ ہے، اس کے یہ فوائد سامنے آئے ہیں، میرے تجربات میں یہ آئے ہیں، یہ بواسیر میں، قبض میں، تیزابیت میں کام کرتی ہے. اس کی قیمت 500 روپے ہے، 5000 روپے ہے، 50,000 روپے، جتنی آپ رکھیں، یہ اتنے کی ہے. آپ نے لینی ہے دوا، یہ موجود ہے، میں دوا کے پیسے لے رہا ہوں، میں شفا کے پیسے نہیں لے رہا. ہمارے حکیم اور عامل بالخصوص جو نئے آتے ہیں وہ کہتے ہیں شرطیہ علاج ہوگا. میرا شرطیہ یہ ہے، میرا عمل اگر ناکام جائے میں جرمانہ بھروں گا، میں یہ کروں گا، وہ کروں گا، میں گردن کٹوا لوں گا. وہ فضول کام ہے، فضول کام ہوتے ہیں. جو جتنا علمی ہوتا ہے، جتنا گہرا ہوتا ہے، جتنا تجربار کا ہوتا ہے، اس کی زبان خاموش ہوتی ہے، اس کے ہاتھ بولتے ہیں، اس کا تجربہ بولتا ہے، اس کی فنکاری بولتی ہے، وہ زبان سے کچھ نہیں بولتا. بات کلیئر؟ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ نئے آنے والے اطباء اور نئے آنے والے عاملین کو سب سے پہلے صحت مند انسانوں کا تجزیہ کرنا پڑے گا. 10 20 50 100 کا وہ ڈاٹا اکٹھا کریں گے. پھر وہ دیکھیں گے کہ اگر یہ بیمار ہوتا ہے تو کون سی چیز کم ہوتی ہے، کون سی نفسیات تبدیل ہوتی ہے، کون سے جذبات مجروح ہوتے ہیں، کس چیز میں اضافہ ہوتا ہے، کون سی چیز جس کی خواہشات میں شامل ہو جاتی ہے. یہ تجربے سے آتا ہے. عاملین حضرات کے لیے ایک اہم ہدایت، یہ لوگ ہر عمل کے لیے، ہر کام کے لیے علیحدہ سے چلہ وظیفہ کرتے ہیں. اتنی واہیات بات ہے کہ جس کا اندازہ نہیں کر سکتے آپ. بھائی دیکھیں، آپ نے سورہ فاتحہ کا، سورہ ناس کا، کسی بھی سورت کا، کسی بھی اسم اعظم کا آپ نے چلہ کیا، آپ اس پر متصرف ہو گئے، یا آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ میرا چلہ سد ہو گیا ہے، یہ میرا چلہ کامیاب ہو. اب اس میں کون سی چیز ہے جو آپ نے کامیابی سے دیکھی؟ دیکھے بھائی، پانی جو ہے نا، پانی، ہوا، پانی، دھوپ، مٹی، کوئی بھی چیز لگا لیا، اس کی اپنی ایک خاص شکل ہے. پانی کی اپنی ایک تھکنس ہے. اس میں اگر کوئی چیز مل جائے تو یہ بھاری ہو جاتا ہے، کچھ ذرات اس سے اڑا لیے ہلکا ہو جاتا ہے، اسے گرم کیا جائے بھاپ کی شکل ہو جاتی ہے، اسے خاص ٹمپریچر پر رکھا جائے، مائنس پر لیا جائے تو یہ برف کی شکل اختیار کر لیتا ہے پانی. آپ نے اس کو کیسے بھاپ کی صورت میں طاقت لینی ہے، لکوڈ حالت میں پی کر طاقت لینی ہے، کپڑے دھونے ہیں، یا ٹھنڈک لینی ہے تو اس سے آپ نے جمانا ہے. پانی ایک ہے. اسی طریقے سے ہوا ہے، اس سے آپ نے اپنے پسینے سکھانے ہیں، تازگی محسوس کرنی ہے، وغیرہ وغیرہ. مٹی ہے، اس کا اپنے برتن بنانا ہے، اسے کسی کے منہ پر پھینک کر مارنا ہے، اس سے ہل جوت کر رزق حاصل کرنا ہے، اس سے آپ نے گھر بنانا ہے. چیز ایک ہے. اسی طریقے سے عمل میں جو طاقت آ جائے، اب طاقت ایک ہی چلہ کافی ہے. اب استعمال اس کا جیسے برف ہے، بھاپ ہے، لکوڈ ہے، اسے میٹھا کرنا ہے، نمکین کرنا ہے، اسے دودھ میں ملانا ہے، اسے نہانا ہے، اسے استنجا کرنا ہے، اسے وضو کرنا ہے، اسے صحن میں ٹھنڈا کرنے کے لیے چھڑکنا ہے. پانی ہے کہ استعمالات پوری زندگی پڑی ہے. وجعلنا من الماء کل شیء حی. عاملین کو سمجھے، اس سے بڑھ کر میں آپ کو کیا سمجھا. جو طاقت آپ نے سورہ فاتحہ سے حاصل کی، وہ سر درد کی ہے، وہ سر درد کا دم آپ کرتے ہیں، آپ کو بخشش ہے. آپ کو جب کوئی مریض ملتا ہے آپ دم کرتے ہیں، سر درد ختم ہو جاتا ہے. تو مجھے یہ بتائیں، گھٹنے کا درد اس سے کیوں ختم نہیں ہوتا؟ بھائی پیٹ کا درد اس سے ختم کیوں نہیں ہوتا؟
دانت کا درد کیوں نہیں ختم ہوتا؟ آپ بات یہ ہے کہ آپ نے اسے ایک محدود کر لیا ہے کہ اس سر کا درد ہے، اسی میں سورہ فاتحہ کام دے گی، داڑھ کا درد مجھے نہیں آتا، کان کا درد مجھے نہیں آتا، میں گھوڑوں کا درد نہیں دور کر سکتا، مجھے اس کی بخشش ہی نہیں ہے، میں نے اس کا پڑھا ہی نہیں ہے۔ یعنی اس طاقت کو ہم نے اس نیوسط سے گزارا ہے جو چھوٹی سی ہے، جہاں سے ہم صرف اپنا سانس لے سکے۔ یہ بڑا دھانا بھی بن سکتا ہے، یہ کھلی فضا بھی بن سکتی ہے، وہی ایک چیز، وہی ایک ہوا، وہی ایک پانی، وہی ایک مٹی، وہی ایک آگ۔ تو عاملین اسے حب میں استعمال کریں، اسے بغض میں استعمال کریں، اسے کسی کو تابع کرنے کے استعمال کریں، اسے جادو جنات کا علاج کریں، تعویذات کا توڑ کریں۔ یہ قوت متخیلہ ہے، اور یہ قوت کیا اسے میں کہوں؟ اب اس سے آگے تو پھر بھائی وہ کہتے ہیں نا، ایک پنجابی کی مثال ہے، مکھیوں اگے اجاڑ، اس سے آگے میں آپ کو اور کیا بتاؤں؟ تو جن لوگوں نے، میرے طلبا نے میرے ان باکس میں، میرے گروپس میں شکوہ کیا ہے کہ میں نے انہیں عملیات نہیں سکھایا، تو یہ ویڈیو دیکھ کر انہیں اپنے اس قول سے رجوع کرنا پڑے گا، وما علینا الا البلاغ۔